ہو سکتا ہے کہ میں صرف موت کے ڈر سے میں بولوں ہی نہ کہ مجھے موت آ جائے گی، اس ڈر سے صرف نہ بولوں کہ کہیں میری فیکٹریاں جو انہوں نے آلریڈی بند، میرے پاس بھی اب کھونے کے لیے کچھ نہیں، میرا بھی سب کچھ تباہ کر دیا، میرے بیٹے کو مار دیا، میرے قائد کو اندر رکھا جو اللہ کے ولیوں کی طرح ایک شخص ہے، اس بندے کو انہوں نے جیلوں میں رکھا ہوا ہے۔ میرے بھائی کو دیکھ لیں، آج 5 دن ہو گئے اس کو اغوا کیا ہوا، کوئی پتہ نہیں کس طرح میری ماں بچ رہے، کس طرح اس کا ایک ایک رات ایک ایک گھنٹہ، مجھے پتا ہے میری ماں پہ کیا گزر رہی ہے، کیسے میں معاف کروں گا اس ریاست کو؟ آپ بتائیں۔ جس طرح وہ ایس ایچ او نے سامنے کھڑے ہو کے ایک آئی جی کی ڈائریکشن کے اوپر سامنے کھڑے ہو کے نامعلوم میرے بھائی کو سامنے مارے، سامنے ایس پی سٹی لوئر مال تھانہ کا کھڑا ہوا ہے، سامنے ایس ایچ او وہ کھڑا ہوا ہے اسد عباس، سامنے میرے بھائی کو مروا رہے ہیں، اس طرح ظلم کرتے ہیں۔ سول کپڑوں کے اندر ایک بندہ، جب میرے بھائی چل رہے تھے بائک پہ جا رہے تھے، اسی وقت ایک بندے نے بڑی زور سے ڈنڈا مارا میرے بھائی کو، جب جی اس کے کندھے پہ لگا ہے، اس کی گاڑی، اس کی جو بائک ہے وہ ٹرک لگی ہے، ٹرک کو لگ کے وہ میرا بھائی نیچے گرا ہے، بڑی بری طرح سے نیچے گرا۔ پھر اس کے بعد وہاں پہ آئے ہیں اور اس نے بندوں نے مار مار کے میرے بھائی کو، جانوروں سے بھی برا میرے بھائی کا حال کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ حقیقی ایم این اے، وہ جیتا ہوا ہے، صرف اس کا اتنا قصور ہے کہ وہ مریم نواز سے جیتا ہے، صرف اتنا قصور ہے کہ حق اور سچ کے لیے بولتا ہے، اس سے بھی بڑا قصور ہے کہ وہ میاں عباد فاروق کا بھائی ہے، اس سے بھی بڑا اس کا یہ قصور ہے کہ وہ خان صاحب کا سپاہی ہے۔ سینسس کے لوگ 5,000 تھے صرف اس کے اندر، جو مجھے رپورٹ ملی ہے، جس طرح خان صاحب کو اللہ کا شکر ہے رپورٹیں لوگ دے دیتے تھے ایڈوانس میں جو ہونے والا، جیسے آپ کو پتا ہوگا لاسٹ دنوں میں وہ ان کو اندازہ تھا کہ آج وہ پکڑے جائیں گے، یہ ہوگا، ہر چیز میرے پاس بھی وہاں تک، یہاں تک اللہ کا شکر ہے پہنچتی ہے، اللہ کا بہت احسان ہے، ہر چیز پہنچتی ہے، ہمیں وہ پتا جو ہوتا ہے کس ٹائم کیا ہونے والا ہے، ہمیں پتا تھا کہ یہ لوگ ہمیں پکڑیں گے، ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ کس طرح پورے پنجاب کی پولیس صرف لاہور میں لگائے، اس کے باوجود ہم نکلے۔ شہزاد فروخ کا صرف اتنا گناہ ہے کہ وہ میرا بھائی ہے، شہزاد فروخ کا صرف اتنا گناہ ہے کہ وہ قائد کا سپاہی ہے، وہ امار کا چاچو ہے، صرف اتنا گناہ ہے کہ ہم حق اور سچ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور کسی صورت میں پارٹی نہیں چھوڑ رہے، ہمیں پارٹی چھوڑنے کا بہت زیادہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ میرے بیٹے کو کبھی اٹھا لیا، میں نے تو آج تک اس پہ نہیں کہا، صرف اس لیے نہیں کہتا کہیں میری یوتھ یہ نہ سمجھے کہ میاں بات کمزور ہو گئے، صرف اس لیے نہیں بتاتا، اس لیے۔ اور میرے گھر کے اندر آپ دیکھ لیں، ماڈل ٹاؤن کے اندر سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر میں آپ کو لائیو یہاں پہ بتا رہا ہوں، آپ دیکھیں کہ کیا کیا ہوا ہے ہماری فیملیز کے ساتھ، آپ کو اندازہ نہیں، ہر وقت گھر کے باہر میرے ابھی بھی کرفیو لگا ہوا ہے، میرے جو فارم ہاؤسز ہیں لاہور کے اندر، اس کے اندر سارا کرفیو لگا ہوا ہے۔ السلام علیکم، میں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ میرے ساتھ موجود ہے میاں عباد فروخ۔ میاں عباد فروخ جو اس ٹائم سینٹرل پنجاب کے یوتھ ونگ کے پریزیڈنٹ ہیں، اور انہوں نے بہت مشکل حالات میں لاہور میں بہت 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 بڑی ریلیاں نکالی۔ 5 اگست کی پاکستان تحریک انصاف کی کال تھی باہر نکلنے کی، تو 5 اگست ایک مشکل ٹاسک تھا ان کے لیے بھی، ان کی فیملی کے لیے اور تمام تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے۔ 5 اگست کو میاں عباد فروخ کے بھائی میاں شہزاد فروخ گرفتار ہوئے، اغوا ہوئے، اور جس طرح انہیں اغوا کیا گیا، جس طرح تشدد کیا گیا، ابھی کہاں پر ہیں، کس حال میں ہیں، میاں عباس سے پوچھتے ہیں۔ عباس صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حسنین۔ اچھا، ایک تو آپ سینٹرل پنجاب کے یوتھ ونگ کے پریزیڈنٹ، اور آپ نے مشکل حالات میں ایکٹیویٹیز کی لاہور میں کنال پہ، تمام یوتھ کو بلا کے۔ 5 اگست کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ 5 اگست کو کیا پلان تھا آپ کا، اور 5 اگست کو لاہور میں چل کیا رہا تھا؟ بیسیکلی یہ ہے کہ 5 اگست کے حوالے سے ہمارا پورا پاکستان جانتا تھا کہ 5 اگست کو لاہور میں کچھ بڑا شو ہوگا، اس وجہ سے کیونکہ ہم نے اس کی بے حد تیاری کی ہوئی تھی، میں جیل میں بیٹھ کے بھی یہی تیاریاں کرتا رہا تھا کہ ہم نے جب بھی نکلنا ہے کس طرح نکلنا ہے، تو سب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ 5 اگست کو لاہور میں کوئی بڑا ہوگا، میں نے آپ کو بتایا تھا اچھی طرح پہلے بھی، بٹ یہ ہے کہ میرے اللہ کو منظور نہیں تھا کہ جو ہم کرنا چاہتے تھے ویسا تو نہیں کر سکے، بٹ جتنے بھی پریزیڈنٹس، جتنے بھی شہروں سے آئے ہوئے تھے، جو میرے ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹس تھے، جنرل سیکٹری، ان کی پوری ٹیمیں پوری کی پوری پکڑی گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر 450 500 جو کاغذوں میں لوگ آئے ہیں نا، وہ تو صرف وہ لوگ تھے جو جن کے اوپر ایف آئی آر، باقی کسی سے 2 لاکھ، کسی سے 5 لاکھ، کسی سے 3 لاکھ لے کے راتوں رات ایس ایچ او اسد عباس، آپ اس کا نام لو نا، اس نے کم از کم میرے لڑکوں سے 2 لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ لے کے آلموسٹ اس نے کچھ 2.5 کروڑ روپیہ اس ایک رات گزارا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ اچھا، ٹاسک ملا تھا، خاص طور پہ میری ٹیم کا ٹاسک اس کو ملا تھا، اور 4 سے 5 ہزار بندے کے ساتھ تھا وہ، اور جس کے اندر خاص طور پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہاں پہ جس ایریاز میں ہم گھوم پھر رہے تھے، تو جہاں پر ہمارا پلانز جو تھے اس کے مطابق پلان اے کیا، بی کیا، سی کیا ہم لوگوں نے،
ہمارے کافی بڑے پلانس تھے، لیکن ان کو اندازہ ہوں ہو گیا تھا کہ یہ کچھ بڑا کریں گے، اس وجہ سے 5,000 صرف سول میں تھے لوگ وہاں پہ. اس کے علاوہ ہوں پولیس تو آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی ایک ویڈیو آئی ہے جس میں میرے بھائی کو اس وین کے اندر رکھا، اس کی فوٹو بھی آپ نے الگ دیکھی ہوگی، آپ اس پہ اسکرین پہ دکھائیے گا بھی، اور ہوں ویڈیو بھی اس کی الگ آپ نے دیکھی ہوگی. تو جس طرح میرے ہوں بھائی کو وہاں پہ لے کے گئے، وہاں پہ پھر میں نے اس کی CCTV فوٹیج جو تھی وہ بھی میں نے نکلوا لی وہاں سے، کہ ورنہ کیونکہ ماننا ہی نہیں تھا انہوں نے کہ پکڑا ہوا ہے. پھر اس ویڈیو کے ہوں اندر آپ نے اسی لوکیشن کے اندر CCTV فوٹیج میں جو کلیئر ہو رہی ہے، جو لوکیشن، اسی کے اندر پھر ان کی جو SHO اسد عباس، پھر SP سٹی جو لوئر مال تھا وہ، اور ان کے جو بہت زیادہ، جو آپ نے دیکھا ہوگا سینکڑوں کے حساب سے پولیس، بالکل کلیئر شکل میں آپ نے ان کی نظریں دیکھی ہوں گی، ان کے اوپر نام، ان کے ساری چیزیں، وہی CCTV فوٹیج میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سول کپڑوں کے اندر ایک بندہ، جب میرے بھائی چل رہے تھے بائک پہ جا رہے تھے، اسی وقت ایک بندے نے بڑی زور سے ڈنڈا ڈنڈا مارا میرے بھائی کو. جب جی اس کے کندھے پہ لگا ہے، اس کی گاڑی، اس کی جو بائک ہے وہ ٹرک لگی ہے، ٹرک کو لگ کے وہ میرا بھائی نیچے گرا ہے، بڑی بری طرح سے ہوں نیچے گرا. پھر اس کے بعد وہاں پہ آئے ہیں، اور اس نے بندوں نے مار مار کے میرے بھائی کو، جانوروں سے بھی برا میرے بھائی کا حال کیا. آپ نے دیکھا ہوگا وہ حقیقی MN ہے، وہ جیتا ہوا ہے. صرف اس کا اتنا قصور ہے کہ وہ مریم نواز سے جیتا ہے، صرف اتنا قصور ہے کہ حق اور سچ کے لیے بولتا ہے. اس سے بھی بڑا قصور ہے کہ وہ میاں عباد فاروق کا بھائی ہے، اس سے بھی بڑا اس کا یہ قصور ہے کہ وہ خان صاحب کا سپاہی ہے. صرف یہ پرابلم ہے حسنین صاحب، اور کوئی اچھا ایسی آپ بات نہیں ہے. اچھا آپ نے عباس صاحب یہ کہا کہ 5,000 سیول میں ایجنسیز کے لوگ تھے اور بالکل بالکل، ایجنسیز کے لوگ 5,000 تھے صرف اس کے اندر، جو مجھے رپورٹ ملی ہے. جس طرح خان ہوں صاحب کو اللہ کا شکر ہے رپورٹیں لوگ دے دیتے تھے ایڈوانس میں جو ہونے والا، جیسے آپ کو پتا ہوگا لاسٹ دنوں میں وہ ان کو اندازہ تھا کہ آج وہ پکڑے جائیں گے، یہ ہوگا، ہر چیز میرے پاس بھی وہاں تک، یہاں تک اللہ کا شکر ہے پہنچتی ہے. اللہ کا بہت احسان ہے، ہر چیز پہنچتی ہے. ہمیں وہ پتا جو ہوتا ہے کس ٹائم کیا ہونے والا ہے، ہمیں پتا تھا کہ یہ لوگ ہمیں پکڑیں گے، ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ کس طرح پورے پنجاب کی پولیس صرف لاہور میں لگائے، اس کے باوجود ہم نکلے. ہم نے پلان رکھے ہوئے تھے کہ کس طرح، میں نے اپنے شہزاد بھائی کو الگ پلان دیا ہوا تھا، سارے مطلب ہم اپنے اپنے طریقے سے چلے ہوئے تھے. جس طرح ہم نے لاسٹ لاہور کی ریلی میں آپ خود ہمیں کوریج کر رہے تھے ہمارے، لیکن یہ ہوں پلان ہمارا بہت آؤٹ سٹینڈنگ تھا. بٹ آپ دیکھ لیں کہ، لیکن تو اس طرح اصل یہ ہے کہ یہ 5 اگست تھا، اب 14 اگست ہے، پھر آگے بہت ساری اگستیں چلنی ہیں. نہیں یہ اچھا اچھا چل، مجھے مجھے یہ کوئی، عباس صاحب مجھے آپ شہزاد فروغ کے حوالے سے بتا دیں، کیونکہ وہ جو فوٹیجز ہیں وہ ہم نے بھی دیکھی کہ کس طرح جب وہ ٹرک کو لگے، خدا ناستہ وہ ٹرک کو لگ کے کہیں ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا، کہ برا ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا. جس طرح انہوں نے دور سے ڈنڈا مارا اور پھر جس طرح آ کے تشدد کیا جا رہا ہے، گناہ کیا تھا؟ شہزاد فروغ نے کیا کیا تھا؟ شہزاد فروغ کا صرف اتنا گناہ ہے کہ وہ میرا بھائی ہے. شہزاد فروغ کا صرف اتنا گناہ ہے کہ وہ قائد کا سپاہی ہے، وہ امار کا چاچو ہے. صرف اتنا گناہ ہے کہ ہم حق اور سچ پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور کسی صورت میں پارٹی نہیں چھوڑ رہے. ہمیں پارٹی چھوڑنے کا بہت زیادہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں. میرے بیٹے کو کبھی اٹھا لیا، میں نے تو آج تک اس پہ نہیں کہا، صرف اس لیے نہیں کہتا کہیں میری یوتھ یہ نہ سمجھے کہ میاں بات کمزور ہو گئے، صرف اس لیے نہیں بتاتا، اس لیے. اور میرے گھر کے اندر آپ دیکھ لیں، ماڈل ٹاؤن کے اندر CCTV فوٹیج کے اندر میں آپ کو لائیو یہاں پہ بتا رہا ہوں، آپ دیکھیں کہ کیا کیا ہوا ہے ہماری فیملیز کے ساتھ. آپ کو اندازہ نہیں، ہر وقت گھر کے باہر میرے ابھی بھی کرفیو لگا ہوا ہے. میرے جو فارم ہاؤسز ہیں لاہور کے اندر، اس کے اندر سارا کرفیو لگا ہوا ہے اس وقت. مکمل طور پر پولیس ایسے پھیلی ہوئی ہے وہاں پہ گلیوں میں، محلوں میں، کہ جا آیا بعد اس کو دبوچ لیں. چلیں، بہت شکریہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں بیسیکلی بہت زیادہ ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. مجھے صرف یہ دھمکایا جا رہا ہے کہ تم پارٹی چھوڑ دو، تم چلو پارٹی کے اندر رہنا بھی ہے تو خاموشی سے رہو، جس طرح سارے رہ رہے ہیں ویسے رہو. بھائی میرا ضمیر ہی نہیں مانتا، میں کہتا ہوں مجھے اس سے اللہ موت دے دے، لیکن میں کیسے میں سمجھ کے قرآن پڑھ کے سمجھ کے میں کیسے یہ چپ کروں گا؟ میرے سامنے ظلم ہو رہا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ میں صرف موت کے ڈر سے میں بولوں ہی نہ کہ مجھے موت آ جائے گی؟ اس ڈر سے صرف نہ بولوں کہ کہیں میری فیکٹریاں جو انہوں نے آلریڈی بند، میرے پاس بھی اب کھونے کے لیے کچھ نہیں، میرا بھی سب کچھ تباہ کر دیا، میرے بیٹے کو مار دیا، میرے قائد کو اندر رکھا جو اللہ کے ولیوں کی طرح ایک شخص ہے، اس بندے کو انہوں نے جیلوں میں رکھا ہوا. میرے بھائی کو دیکھ لیں، آج 5 دن ہو گئے اس کو اغوا کیا ہوا، کوئی پتہ نہیں کس طرح میری ماں بچ رہی، کس طرح اس کا ایک ایک رات، ایک ایک گھنٹہ، مجھے پتا ہے میری ماں پہ کیا گزر رہی ہے. کیسے میں معاف کروں گا اس ریاست کو؟ آپ بتائیں. جس طرح وہ SHO نے سامنے کھڑے ہو کے ایک IG کی ڈائریکشن کے اوپر سامنے کھڑے ہو کے نامعلوم میرے بھائی کو سامنے مارے، سامنے SP سٹی لوئر مال تھانہ کا کھڑا ہوا ہے، سامنے SHO وہ کھڑا ہوا ہے اسد عباس، سامنے میرے بھائی کو مروا رہے ہیں. اس طرح ظلم کرتے ہیں. آپ پڑھے لکھے لوگوں پہ ایسے ظلم کرو گے تو ایسے نہیں چلنا حسنین صاحب، ایسے نہیں چلنا، یہ ظلم ہے. ابھی ایسے ابھی ابھی 9 تاریخ ہے آج،
5 अगस्त کو شہزاد فروغ کو اٹھایا گیا تھا، کہاں پر ہے اس ٹائم؟ کوئی پتہ چلا کسی تھانے میں، کسی ایف آئی آر میں کسی کی ہم مدعیت نے کے مقدمہ درج ہوا؟ کوئی اس کے اوپر ایف آئی آر نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی ایسا کیس نہیں تھا کسی قسم کا. ہماری ساری ورکنگ ہے اس چیز کے اوپر. ہم نے ریٹ بھی دائر کر دی ہے اور ریٹ انہوں نے 6 دن ہمیں دے دی ہے. ریٹ کے اوپر دیکھیں، مطلب یہ ہے کہ اس طرح کا ایشو ہو ملک کا. یہ بڑا سویر ایشو ہے کہ ایک جیتا ہوا ایم این اے ہے، آپ نے اس کو جان بوجھ کے ڈاکیومنٹیشن کے اندر اس کو ہرا دیا. حقیقی ایم این اے یہ فارم 47 کا، اس کو آپ وہ لاپتہ 5 دن سے اغوا ہوا اس کا کچھ پتہ نہیں. ہمیں کچھ آئیڈیا نہیں ہماری فیملی کے اوپر کیا گزر رہا ہے. یہ اللہ جانتا ہے، میرا دل جانتا ہے، یا میری ماں جانتی ہے، یا میرے بہن بھائی جانتے ہیں. بس میں یہ آپ چاہتا ہوں کہ سارا آپ پاکستان اس وقت میری آواز بنے، میرے بھائی کو بازیاب کرانے میں صرف آواز اٹھائیں. آپ کی آواز سے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میرا بھائی ضرور بازیاب ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور سامنے آئے گا. اس کا کوئی کیس بھی ہے ڈالیں آپ اس کو 10-20 سال میں اندر ڈالو، کوئی بات نہیں، لیکن اغوا نہیں ہونے دیں گے. جب تک میاں باز زندہ ہے اس وقت تک ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا بھائی اغوا کوئی کر کے رکھے. ایسے نہیں ہو سکتا. یا تو ہمیں بھی مار دو، ورنہ ایسے نہیں چل سکتا کہ میرا بھائی میرے جیتے جی میرے بھائی کو اندر کوئی نہیں رکھ سکتا. یہ آپ نے ایس ایچ او اسد عباس کی بات کی، اور ابھی میں آپ کی ایک ویڈیو پیغام دیکھ رہا تھا کہ اگر میرے بھائی کی خدا ناصہ موت ہوئی تو میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، چاہے یہ دنیا کی کسی کونے میں چلا جائے. تو آپ کو ایسے خدشات ہیں کہ آپ کے بھائی کے ساتھ کچھ اس طرح کیا جائے؟ بھائی صاحب آپ یہ بتائیں کہ ان کو پتہ ہے مجھے کمزور کرنے کے لیے ہر بار آزمایا جا رہا ہے، مجھے کمزور کرنے کے لیے کہ کہیں میں اس کے اندر کوئی اپنا میرے کوئی ایشوز نہ، مطلب میں اس کو کھلا کے سامنے نہ ہوں. مجھے اس لیے کمزور کرنے کی بہت زیادہ کوششیں کی جا رہی. اس لیے میرے پیارے بھائی میرا پورا کا پورا خدشات نہیں ہے. مجھے 100% گارنٹی ہے کہ اگر میرے بھائی کو کچھ دنوں انہوں نے پیش نہ کیا، کیونکہ وہ ویسے بھی آپ کو پتا بیمار ہوتے ہیں، اور جی آپ کو پتا ان کی 25-30 ابھی ریسنٹلی سرجری ہوئی ہیں، ان کے آپریٹ ہوئے ہیں، وہ کینسر سروائیول پیشنٹ ہے. آپ کو بھی اچھی طرح پتا ہونا چاہیے ان کے اوپر. مجھے پتا ہے کہ وہ ایک رات اس کی کتنی مشکل سے گزرتی ہے، اس کے کیا ایشوز ہیں مجھے بہت اچھی طرح پتا ہے. میری ماں رو رہی ہے بس بار بار. آپ کوئی پرابلم ہے اس کو سامنے پیش کریں. مجھے اس لیے میں نے یہ بات بتائی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ سارا کام کیا کرایا. کیونکہ ہمیں دیکھو خالی سول میں وہاں پر لوگ ہوتے نا تو کوئی کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کوئی وہاں پہ میاں شہزاد کو اٹھا کے لے جائے. ہمیں پتا تھا یہ پولیس آئی ہے، ہو سکتا ہے کوئی پرچہ ہو. وہاں پہ ہم لوگ سارے ہٹ گئے کہ کوئی بات نہیں ہے پولیس آئی ہوئی. مار رہے تھے سامنے، پولیس کھڑی ہو کے مروا رہی تھی اپنے سامنے سول میں. لیکن دیکھو ہم لوگوں نے کچھ نہیں کیا. ہمیں پتا تھا آئین اور قانون کے اندر رہ کے کس طرح ملک چلتے ہیں. لیکن ہم نے اس کو دیکھتا اب اس کو عدالت میں نہیں پیش کیا جا رہا. ہمیں پتا ہے ایس ایچ او اسد کیسر، میں نے اسد عباس میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے اس کو، اسد عباس کو. اور وہاں پہ لوئر مال کے جو ایس پی سٹی ہیں وہ پولیس اسٹیشن کے وہ وہاں پر تھے. اور آپ نے دیکھا ہوگا، آپ ابھی میری CCTV فوٹیج دیکھ لیں، سامنے ایس پی سٹی کھڑا ہوا تھا، اس گاڑی میں بیٹھا تھا، وائٹ کلر کا ایک ڈالا آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے اندر اس کی نمبر پلیٹ بھی اس میں نظر آ رہی، سارا کچھ نظر آ رہا ہے. آپ اس کو ابھی یہ پبلک کو دکھائیں کہ ایس پی سٹی کھڑا ہوا سامنے کھڑے ہو کے مروا رہا ہے. اپوزٹ سائڈ سے پلان کے ساتھ میرے بھائی کو کس طرح انہوں نے پلان کیا تھا گرانے کا، کس طرح انہوں نے مارنے کا پلان کیا. دیکھیں اگر اس کی ٹکر لگ جاتی، اس کو کچھ ہو جاتا، پھر کتنا ظلم انہوں نے کیا. کس نے ماننا تھا کہ کس نے مارا ہے میرے بھائی کو. بیسیکلی ان کا پلان مجھے پتا ہے کہ کیا ہے. مجھے کمزور کرنے کے لیے میرے بھائی کو مارا جا سکتا ہے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے بھائی کو جلد از جلد عدالت میں پیش کیا جائے. اس پہ جو کیس ہے اس کو لگائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو عدالت میں پیش کریں. اس کا کچھ ہے اس کی پروف دیں، جس طرح میں نے پروف دیے نا کہ کس طرح CCTV فوٹیج کے اندر نامعلوم افراد بھی تھے جو سول میں ملبوس تھے. پھر دوسرے اس کے اندر SHO اسد عباس، اور میں نے بتایا اس کے اندر پروف کے ساتھ کہ ایس پی سٹی کس طرح تھا، کس طرح اس کے اندر IG انوالو تھا، کیسے کیسے یہ کام ہوا. میں نے ساری دی ہیں، ویڈیوز دی، فوٹو دی، CCTV فوٹیج دے دی. اب مجھے بھی دیں کہ میرے بھائی نے کیا کیا، ورنہ اس کو اچھا، پیش کرے عدالت میں. آپ نے آپ میں نے صرف آپ چیف جسٹس سے جی جی بولے بولے. جی چیف جسٹس سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ ملک اس وقت سول وار کی طرف جا رہا ہے. آپ کسی صورت میں اس کو نہ فوری طور پر میرے بھائی والا جو معاملہ ہے اس کو حل کیا جائے. کیونکہ مجھے پتا ہے پہلے خان صاحب کی وجہ سے، اس کو اندر رکھنے کی وجہ سے اب ہم بالکل یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ اب پنجاب کے اندر لاہور جیسے سٹیزن کے اوپر اس طرح ہوگا کہ وہ یہ پنجاب کو بلوچستان پلیز مت بنائیں. اگر میرے جیسے کا بھائی
पंजाब में पंजाबी लाहौरी होके उसके ऊपर कुछ होगा ना तो ये पंजाब बलोचिस्तान बन जाएगा। मैं आपको बता, मेरे भाई को फौरी तौर पर रिहा की दोगे तो कराई जाएगी ना। आप इस तरह आप हमें हमारे भाइयों को उठा के, हमारे लखते जिगरों को, खून को उठा के आप उधर कर दोगे कि आपकी इज्जत कौन करेगा? आप पहले आइन और कानून की बालादस्ती तो करो, फिर हम भी करें। हमें भी पता हो कि हमने भी इस कानून के अंदर रहना। आप करो तो सही, हमने तो हमेशा कानून को फॉलो किया। आपने कौन सा किया है कि हमारे भाई किधर हैं? फिर दे, आप हमारे भाई को पेश करें अदालत में। कुछ किया उसने? मेरी आंखों के सामने मेरे भाई को लेके जाया गया है, मेरी आंखों के सामने। असद अब्बास ने वो लेके गया मेरे सामने एसएचओ, फिर उसमें एसपी सिटी लोअर माल थे, वो लेके गए। तो फिर मतलब पेश नहीं अब किया जा रहा? क्यों नहीं किया जा रहा? वो लाए ना आईजी, उसको लाए अदालत में, जो उसने किया उसको सामने पेश करें। मेरे भाई के ऊपर पता नहीं उसका क्या हाल होगा, मेरे भाई का। उसको लाए ना, गायब किया हुआ, उसको लापता किया हुआ, सिंपल वो लाए। बस हम भी करेंगे, हम कानून की हमेशा आप बताएं, मेरे कायद ने हमेशा हमें कानून और आइन के अंदर रह के सियासत को करने का बताया। पूरे पाकिस्तान को एक एक बच्चा ऐसा नहीं है जो अब कानून को ना समझता हो, हर बंदा समझता है। लेकिन कानून हम तो फॉलो करते हैं, पीटीआई तो फॉलो करती है, मेरे कायद ने तो किया। वो आज भी अपने नजरिए को लेके अंदर बैठा हुआ और किसी सूरत में नहीं आ रहा, वो डटा हुआ है, वरना तो 1 मिनट में वो आ जाता। तो असल बात ये कि आईजी की तरफ से मुझे कुछ नहीं वो आ रहा, लेकिन मैं सिर्फ अभी भी दरखास्त करता हूं कि प्लीज मेरे भाई को किसी भी सूरत में उसको पेश किया जाए अदालत में, क्योंकि अगर वो नहीं पेश करते तो हम इंशाल्लाह ताला पीछा नहीं छोड़ेंगे। हम भी इंशाल्लाह बड़े बड़े वानों में, इधर पाकिस्तान के वानों में नहीं, खाली इंशाल्लाह मैं चाइनीज प्रेसिडेंट के सामने जाऊंगा, मैं यूनाइटेड नेशन में जाऊंगा, मैं हर जगह जाऊंगा, मैं दुनिया का कोई छोना, मेरे भाई को पकड़ा हुआ है, मैं इंशाल्लाह ताला मैं हर जगह पे जाऊंगा मैं। और अगर ये कहते हैं कि ये मेरे भाई को इस तरह मार देंगे उसको कुछ करके, तो ये मैं इनको चैन से बैठने दूंगा? नहीं, इंशाल्लाह ताला कभी भी नहीं ऐसा हो सकता।